شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ امام رازی اور علامہ آلوسی بغدادی علیہ رحمہ تفسیرہ المعانی میں کہتے ہیں اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ شب بارات اس کو لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، لیلۃ السق بھی کہتے ہیں، اور اس کو لیلۃ البرات یعنی چھٹکارے والی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کی برکتیں اور عظمتیں اسی وجہ سے ہیں کہ جو کچھ سال بھر ہونے والا ہے ملائکہ اور فرشتوں کے نوشتوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے اور کس نے دنیا سے جانا ہے، اور ہر حکمت والے کام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت سے بزرگان دین سے منقول ہے کہ جیسے ہی مغرب کے بعد اگر آپ شب بارات کو بیری کے پتوں سے پانی کو جوش دے کر نہا لیں تو جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ یاد رہے شب بارات کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بارات کا معنی چھٹکارا ہے، رہائی دینا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ اس رات جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ رات مغفرت اور توبہ کی رات ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا سے مراد یہ آسمان جو ہمیں سر اٹھا کر نظر آتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت لوگوں کے قریب ہو جاتی ہے، اور پھر صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ندا دینے والا کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مصیبت میں مبتلا اور وہ اپنی مصیبت کو مجھ سے، جو مصیبت سے عافیت مجھ سے مانگے تو میں اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ ہے کوئی جو فلاں تکلیف میں مبتلا ہے، الا قضا الا قضا حدیث کے الفاظ ہیں، مختلف مصائب میں جو لوگ مبتلا ہیں، اس رات جو اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے پروردگار اس کے مصائب اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر حضرت مولا کائنات سے جو روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی رات کو قیام، شب بارات کو ویسے بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ شعبان کا پورا مہینہ ہی اللہ کی رحمتوں والا ہے، لہذا جیسے ہی سورج غروب ہو ہمیں غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے سب سے پہلے توبہ کے 2 نفل ادا کر کے پھر سورۃ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد پھر عبادت کا سلسلہ شروع ہو۔ گھر کے اندر ہی خود چیزیں کچھ بنا کر دعا کریں۔ عموماً ہمارے ہاں شب بارات پر لوگوں کے ہاں کچھ چیزیں تقسیم کر دی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس رات اللہ ہر ایک کی معافی کر دیتا ہے، سوائے اس کے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، سوائے اس کے جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، سوائے اس کے جو جادوگر ہو، سوائے اس کو جو شرک میں مبتلا ہو۔ یعنی یہ جو گناہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کی بخشش کا پروانہ جاری نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو خدا را شب بارات سے پہلے اپنے دلوں سے کینہ دور کر دیں، ناراضگیاں ختم کریں۔ 4 دن کی زندگی ہے اور انسان چھوٹی چھوٹی نفرتوں کی وجہ سے اپنے قریبی رشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، تو صلہ رحمی کی طرف آئیں۔ سرکار فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے توڑتا ہے اس کو جوڑو، تو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ناراض ہے تو ناراضگی کو ختم کریں، اور ایک دوسرے کی طرف تحفے تحائف اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ تاکہ وہ ناراضگیاں ختم ہوں۔ اور پھر اپنے گھروں میں خصوصی طور پر خوشبو لگائیں اور اہتمام کریں عبادت کا، سب لوگ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، اور ہو سکے تو نوافل پڑھیں۔ اس کا طریقہ 2 کر کے نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور اسی طرح 2 کر کے 8 مرتبہ، یا ہو سکے تو اس کو 12 مرتبہ یا اس سے زیادہ نوافل 20 تک آپ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں۔ یا لطیفو 121 مرتبہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس رات کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر کوشش کریں رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، رب کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں۔ شعبان کا پورا مہینہ ہی اللہ کی رحمتوں والا ہے،
کوشش کریں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کریں. اس کے علاوہ جیسی رمضان المبارک آئے اللہ کی رحمتیں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. یہ اس وقت پوری دنیا جو آفت اور مصیبت میں مبتلا ہے, رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں کہ پروردگار ہم سب سے جو ہم سے خطائیں ہوئیں اللہ اپنے حبیب کے توسل سے ان خطاؤں کو معاف فرما دے. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بڑکیں بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو.